یہ شخص پاکستان کے لیے بال ٹھاکرے بن چکا ہے. جو بھارت میں شیو سینا پارٹی ہے اور وہاں پہ بال ٹھاکرے، یہ پاکستان کے لیے بال ٹھاکرے، شکل بھی ماشاءاللہ ملتی ہے اور کام بھی ان کے ملتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح آپ نے پہلے جوڈیشری کو دھمکانے کی کوشش کی اور اب آپ کو ماشاءاللہ سے آؤٹ آف دی وے لاڈلا، میں جیسے کہتا ہوں آپ لاڈلے تھے، لاڈلے ہو، آپ کو باقاعدہ فیورز مل رہے ہیں. پھر آپ نے کیا کیا خان صاحب نے؟ آپ نے اداروں کے سربراہوں کو، اب باجوہ صاحب تو جا چکے تھے، باجوہ صاحب کا نام لے لے کر جو ان کو بول رہے تھے کہ یہ میسج باجوہ صاحب کے لیے نہیں تھا، یہ کسی اور کے لیے تھا کہ میں آپ کو بھی کنٹروورشل بناؤں گا. اور پھر آپ نے ان کے خلاف بھی ٹرولنگ سٹارٹ کر لی، ان کے خلاف بھی سوشل میڈیا پہ آپ نے گھناؤنی مہمیں شروع کر دی. اگر اس کو اتنی انسانیت تھی اس شخص کو، تو مجھے ضرور یاد ہے، آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں ہے، ساہیوال میں معصوم بچیاں اور بچوں کے سامنے پنجاب کی پولیس نے، پنجاب کی سی ٹی ڈی نے ایک گاڑی پہ فائرنگ کی. اس جب گاڑی پہ فائرنگ ہوئی تو 4 لوگ جو ہے وہ شہید کیے گئے، 4 لوگ شہید کیے گئے. وزیر اعلیٰ کون تھے؟ عثمان بزدار صاحب. پرائم منسٹر کون تھے؟ عمران خان نیازی صاحب. تو کیا عمران خان صاحب تو ان کی فاتحہ تک نہیں گئے، ان کے فیملی کو بھی اپنے گھر پہ اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے انہوں نے دعا پڑھی، کیونکہ وہ اس وقت ان کو جادوگری نے منع کیا تھا بیٹا کسی کی بھی جنازے پہ نہیں جانا، جو کہ اپنے اس ورکر کے جنازے پہ بھی نہیں گئے، جو کل والے ورکر کے جنازے پہ بھی نہیں گئے، کیونکہ جادوگری نے منع کیا بھائی کسی کی لاش نہیں دیکھنا، لاش سے کوئی روح آتی ہے پتہ نہیں وہ کیا کرتی ہے. اب وہ مجھے نہیں پتا، اب یہ وہ جادوگروں کے مسئلے ہیں تو مجھے نہیں اس کا زیادہ اتنا علم، کوشش ہے کہ ہم یہ کورس بھی کر لیں. تو خیر مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے کل لاش پہ سیاست کی، کسی کی اموات پہ سیاست کی، کسی کی شہادت پہ سیاست کی، جب تمہاری اپنی حکومت میں معصوم بچوں کے سامنے وہ پولیس والوں نے تمہارے مارے تو تم نے کیا کیا؟ تم نے اس پولیس کی سپورٹ کی. یہ انصاف کا بول بالا کہنے والا شخص جو کہتا تھا کہ جی میں انصاف پسند ہوں، کسی کو سسپینڈ کیا، کسی کو ڈسمس کیا، کسی کو اریسٹ ہونے دیا. پرائز کنٹرولنگ جو ہے، آلریڈی ہمارے پاس بیورو آف سپلائی ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اس سے پہلے جو میجسٹریٹ کے پاور ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کے پاس، ڈپٹی کمشنرز کے پاس. کل سندھ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ قانونی منسٹری آف لاء سے اور ان سب کی مشاورت سے اب یہ اختیارات جو ہے، جو میجسٹریٹ کے پاورز ہوں گے وہ بیورو آف سپلائی کے بھی آفیسرز کو دیے جائیں گے، اور مزید ایسے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ مین پاور اگر کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ کا کم ہے تو زیادہ سے زیادہ ان گورنمنٹ کے ان محکمے میں کام کرنے والے لوگوں کو وہ میجسٹریٹ کے اختیارات حکومت دے گی قانون کے دائرے میں رہ کر، تاکہ کوئی بھی شخص، گروپ یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی فیلڈ کے لوگ آرٹیفیشل مہنگائی نہ کر سکیں اور غیر ضروری قیمتوں میں اضافہ نہ کر سکیں. وہ پھر میجسٹریٹ پاور کے ذریعے اگر کوئی شخص غیر ضروری طور پر ان کھانے پینے کی چیزوں کے اخراجات کو بڑھائے گا تو میجسٹریٹ کے پاس اس کو گرفتار کرنے کے پاور بھی ہوں گے، میجسٹریٹ کے پاس اس کو پینلٹی دینے کے پاور بھی ہوں گے، اور ہیوی پینلٹیز بھی ان کو دی جا سکتی ہیں. اور وہ لوگ جو ذخیرہ اندوز ہیں، وہ لوگ جو کہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزوں کو، جب ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ ہوتا ہے تو چیزوں کو ذخیرہ کرتے ہیں تاکہ جی ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے بھی ان کو پروفٹس ان کے بڑھے، تو اس پہ خلاف بھی کارروائی کی جائے. تو یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں تھیں جس کو کل فیصلے کیے گئے، اور کیبنٹ نے انشاءاللہ تعالی جو وزیر اعلیٰ صاحب کا ویژن ہے، تو پاکستان بھر میں انشاءاللہ تعالی سب سے زیادہ کوشش ہوگی سندھ حکومت کی کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مہیا کرے. اس کے لیے بچت بازاریں بھی لگیں گی، اور اس بچت بازاروں میں بھی ان جگہوں پہ لگیں گی، ان جگہوں پہ وہ سبسڈی دی جائے گی جہاں پہ لوگ مستحق ہیں. دیکھیں جی، آپ کا مردم شماری کا فیصلہ تھا، آپ کا کراچی کے والے فیصلہ تھا، آپ کا بھی فیصلہ تھا مارکیٹس کا. میں نے آپ کو کہا کہ حکومت سندھ ہر وہ فیصلے کر رہی ہے اور کرے گی جو کہ پبلک کے انٹرسٹ میں ہوں گے. ایشو یہ ہے کہ اس وقت کاروباری افراد پہ بہت زیادہ پریشر ہے. بھائی جان میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. ہاں، کاروباری افراد پہ بہت زیادہ پریشر ہے. مطلب ٹھیک ہے گورنمنٹ کے کچھ فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں جن لوگوں کا بزنس متاثر ہو رہا ہے ان سے بھی بات کرنی ہے، کیونکہ
اس وقت جب آپ کے پاس ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس چل رہا ہے ملک میں، ریسیشن چل رہی ہے، تو آپ کسی بھی اپنا کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے کسی بزنس کمیونٹی کو پہ کوئی برا اثر پڑے. تو اسی لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ایسے فیصلے کیے جائیں جس سے بزنس کمیونٹی کو ہم ریلیف فراہم کر سکیں اور کسی کو غلط کام کرنے نہ دیں. میں نے کہا ہم سختی کریں گے کہ بھائی کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کرے، سختی کریں گے کوئی مہنگائی زبردستی نہ کرے، اس چیز کو ہم سختی کریں گے. لیکن کسی چیز میں کسی بھی کمیونٹی کا، اس طرح کے بہت سارے کاروباری افراد ہیں آپ کے، جتنے بھی لوگ، پورا آپ کا بنس روڈ ہو، یہ ساری چیزیں اگر آپ 8 بجے بند کرا دو گے تو بند کرا دیں ہم، وہ لوگ کہاں جائیں گے بیچارے. تو ہمیں تو سارے بزنس کمیونٹی کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کریں. جہاں تک آپ کی بات ہے جی، اس پہ بھی سی ایم صاحب نے نوٹس لیا ہوا ہے اور تمام ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جو کسی کے ساتھ بھی زیادتی میں ملوث ہوں گے. آپ کی مردم شماری والا جو ہے، مردم شماری پہ ہمارے جو اعتراضات ہیں وہ اگر انشاءاللہ، اور وہ ہم سی ایم صاحب نے بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ جب تک ہمارے خدشات دور نہیں ہوتے تب تک ہم اس مردم شماری کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہمارے وہ خدشات دور ہو جاتے ہیں تو پھر سب کے خدشات دور ہو جاتے ہیں. کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے، کسی کو بھی، کہ ہماری اقلیتی ہندو برادری کو منع کرے کہ وہ ہولی نہیں منا سکتے یا وہ دیوالی نہیں منا سکتے یا اپنا کوئی تہوار نہیں منا سکتے. میں سمجھتا ہوں پاکستان اس معاملے میں بہت زیادہ لبرل ہے، پورا پاکستان. سندھ تو ویسے ہی، سندھ کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ویلکمنگ رہا ہے رویہ، بٹ پورا پاکستان جو ہے اس معاملے میں بہت سینسٹیو ہے. ہمارے پرچم میں سفید رنگ ہی اقلیت کے لیے رکھا گیا ہے، اقلیت کی آزادی کے لیے رکھا گیا ہے، ان کو مکمل آزادی. آپ نے دیکھا پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی اگر کہیں پہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ اقلیت کی حفاظت کے لیے ہماری اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، مائنورٹیز کے لیے ہماری پولیس، ہماری عوام ان کے لیے ہمیشہ کھڑی رہی ہے کہ کبھی بھی ہمارے کسی مائنورٹی والے کو ایک آنچ بھی نہ آنے دی ہے. حکومت نے خود نے دیکھا ہم نے کہ حکومت سندھ نے تو ہولی کے اشتہارات چلوائے اخباروں میں، ویلکم کیا. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے تمام ہماری ہندو برادری کو جو ہے، پوری دنیا میں جو ہندو برادری ہے ان کو بھی اور پاکستانی کو خصوصی طور پر ویلکم کیا، ان کو کانگریچولیٹ کیا، ان کو گریٹ کیا. تو ہم لوگ تو بالکل کلیئر میسج ہے کہ سب کرسچنس کو مکمل طور پہ آزادی حاصل ہے، یہاں پہ سکھوں کو آزادی حاصل ہے، ہندو برادری کو آزادی حاصل ہے. اور کوئی بھی شخص زبردستی کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا. یہ کلیئر میسج ہے، قانون حرکت میں آئے گا، کوئی بھی شخص ہو.